بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں ذوالحجہ کا مہینہ قریب ہے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں ایک خاص چیز، ایک خاص کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے حج۔ حج ایک ایسا اسلام کا رکن ہے، تفریق و رنگ و نسل، کسی بھی مذہب کی تفریق کے بغیر آپ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اسے حج کہا جاتا ہے۔ آسان اور سادہ الفاظ میں ہم حج کے معنی یہ لے سکتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مال اور اپنے جسم کی طاقت کو لگا کر بلا تفریق رنگ و نسل ایک جگہ پر تمام مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر تمام ارکان حج کو مکمل کرنا حج کہلاتا ہے۔ اور ارکان حج کے متعلق انشاءاللہ ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ جو حج ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت مسلمہ پر زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے، اور یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے اس عمر میں حج کرنا ہے یا اس عمر میں۔ حکم یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور زندگی میں آپ جب چاہے مرضی حج کر لیں، اللہ رب العزت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ بچپنے میں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں انسان کے پاس جب زندگی کے کام کاج کرنے کو نہیں ہوتے تو وہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن جوانی میں آپ سب مصروف عمل ہوتے ہیں، کوئی کما رہا ہے، کوئی اپنے خاندان کو سنبھال رہا ہے، کوئی ذمہ داریوں پہ لگا ہوا ہے۔ ان ذمہ داریوں کے درمیان اللہ رب العزت کے لیے وقت نکالنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اگر تو آپ سے ہو سکے ممکن تو حج کو اپنی جوانی کی عمر میں کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ بعد میں کوئی یہ بات نہ کہے کہ محمد احمد عثمان نے ہم پہ یہ قید لگا دی کہ حج جوانی کی عمر میں کیا جائے۔ کوئی قید نہیں ہے، آپ جب مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ حج کے مقاصد کی طرف اگر بڑھتا چلا جاؤں تو حج کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی حج کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد ہے۔ آپ اپنی زندگی کے وہ 40 ایام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے گھر سے، اپنی کاروبار سے، اپنی اولاد سے دور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کے لیے حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ آپ آئندہ زندگی میں بھی حج کے بعد بھی جب عمل کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اپنے گھر سے حج کی نیت کر کے نکلیں تو اس نیت سے نکلیں کہ میں نکل رہا ہوں حج کی جانب، بے شک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، واپس آؤں گا تو اللہ کے فضل سے پاک تو ہو جاؤں گا، لیکن اس پاکی کو آگے اپنی موت تک قائم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی یہ نیت کر لینا بہت ایک ضروری عمل ہے۔ اس کے بعد حج جو ہے، اس میں جو رضائے الہی ہے
اس کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کی رضا ہر چیز میں حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری عبادت، یہاں تک کہ میری قربانی، میری ہر چیز آپ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے۔ کی دعا مانگنے آیا ہوتا ہے، کوئی اچھی اولاد کی دعا مانگنے آتا ہے، کوئی گھر مانگنے آتا ہے، کوئی بیوی مانگنے آتا ہے، کوئی بچے مانگنے آتا ہے، کوئی صحت مانگنے آتا ہے۔ ہر کوئی اللہ کے در پہ اپنے ہی مقاصد کے لیے آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے در پہ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وہ بڑا ہی خوب شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پوری دنیا اللہ کی رضا چاہنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے سونیا، میں تو بس وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حج کا ایک بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ پھر اس سے جو دوسرا مقصد نکلتا ہے وہ ہے مساوات کا۔ مساوات، اسلام نے ہمیشہ مساوات پر زور دیا، برابری۔ اب اس حج پہ آپ دیکھیے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی بڑے قد والا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے، کسی کی زبان کوئی اور ہے، کسی کی زبان کوئی اور ہے، نہیں فرق پڑتا، سب ایک جیسا لباس پہنے ایک ہی مقام پر کندھے سے کندھا ملا کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کسی کو یہ فرق نظر نہیں آتا کہ یہ عربی ہے یا اجمی ہے یا گورا ہے یا کالا ہے، وہاں پر سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک ڈیفینیشن دے دی کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے۔ اللہ کو پیارا ہی وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ واتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی ہے، جو صاحب تقوی ہے، جو تقوی والا، پرہیزگاری والا ہے۔ تو ایک مقصد تو حج کا مساوات بھی ہے کہ انسان بے شک دنیا کے مختلف کونوں سے آئے، لیکن جب سب ایک ہو جائیں تو وہاں پر مساوات کا ایک درس ملتا ہے۔ پھر حج کا ایک تیسرا بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ تمام عالم کے جو کافر، مشرکین اور غیر مسلم ہیں ان کو یہ بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے کہ امت مسلمہ کے اندر آج بھی اتنی طاقت ہے کہ رب باری تعالیٰ کی ایک آواز پر یہ تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پر بنا کسی رنگ و نسل کی تفریق کے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ بنا کسی فرق کے یہ سارے لوگ اللہ کی ایک آواز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حج اس کا عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک چوتھا مقصد حج کا وہ یہ ہے کہ حج اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والا عمل ہے۔ جیسے حضرت بی بی ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا پانی کی تلاش میں، اللہ کو یہ ادا ایک ماں کی اتنی پسند آئی کہ اس کو حج و عمرے کا ایک رکن قرار دے دیا۔ طواف خانہ کعبہ اتنا اللہ رب العزت کو پسند آیا کہ اس کو بھی حج کا ایک رکن قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پیارے بیٹے
جو کہ دعاؤں سے ان کو حاصل ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کا جو عمل تھا، جو کہ اللہ رب العزت نے ایک دمبے کے ذریعے بدلوا دیا تھا، وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو بھی حج کا ایک اہم رکن قرار دے دیا گیا. تو دیکھا جائے، پوری طرف نظر اٹھا کے دیکھی جائے تو حج پورا کا پورا ہی اللہ کے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والا عمل ہے. اللہ کے دوستوں کی سنتوں کو زندہ کرنے والا عمل حج ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے، زندہ رکھا جائے، اور قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری اور ساری رہے گی. اور کوئی طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، یہ حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو زندگی ملتی ہے وہ کبھی رکنے نہیں والی. یہ ہے 4 بنیادی مقاصد حج کے. انشاءاللہ حج کے اور بھی جو مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. حج کے پورے طریقے کے ساتھ تمام ارکان حج کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی اور اس کے دیگر مسائل کے متعلق بھی اگر اللہ رب العزت نے طاقت و استطاعت دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. ہمارے